مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی پر۔ مرزا غلام قادیانی سچا تھا یا پھر کذاب؟ اسی قرآن سے مختلف پہلوں سے آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ مرزا غلام قادیانی نہ صرف کذاب تھا بلکہ رب العالمین کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا اور سب سے بڑا مجرم تھا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے قائم کردہ کلٹ جو کہ جماعت احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا کا غلیظ ترین گٹر ہے، اس کے بارے میں مزید حقائق آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قرآن ہے کیا۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ یہ قرآن کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے، تو پھر آپ بہت ہی آسانی سے مرزا غلام قادیانی اور اس کے قائم کردہ گھٹر کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ تو اب آئیں سب سے پہلے اس قرآن کی طرف کہ قرآن کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں، سورہ الزمر کھول لیں، 39 نمبر یعنی 39 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 23 اور دین قادیان یعنی احمدیت نامی گٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر ہے 24۔ اس آیت میں کہا گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ سب سے پہلی بات، اللہ ہے، نزل کیا اتارا تھا اللہ نے؟ احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے احسن الحدیث اتاری تھی۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احسن الحدیث کیا ہے؟ الحدیث، یہ حدیث کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اور حدیث بنا ہے حدث سے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی پتا ہلتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حدث۔ آپ کھاتے ہیں، یہ حدث ہے۔ آپ پیتے ہیں، یہ حدث ہے۔ یعنی ایک آسان مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حدث کہتے ہیں فریم کو، جیسے ایک ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو فریم میں کنورٹ کریں تو جو چھوٹے سے چھوٹا جو ایکشن ہوتا ہے، شاٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث، فریم کو۔ جب ایک سے زائد فریم جوڑے جاتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ وہ ویڈیو بنتی ہے۔ تو حدث کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی جو ایکشن ہوتا ہے فریم کو۔ اور حدث کے درمیان میں جب یہ آتی ہے تو یہ تسلسل کے استعمال ہوتی ہے۔ حدث کے درمیان جب یہ ڈالیں حدیث، تو حدیث کا معنی بن جاتا ہے کہ فریمز کا تسلسل کے ساتھ ہونا، یعنی ایکشنز کا تسلسل کے ساتھ ہونا۔ جیسے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا کھانا یہ کیا ہے؟ حدیث۔ پینا حدیث، چلنا حدیث، درخت ہل رہے ہیں حدیث، سمندر، یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے حدیث۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے، یعنی کہ اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ حدیث ہو، یعنی حدیث کی جو سے ہے، جو سا ہے، اس کے اوپر پیش لگا دی جائے تو یہ بن جائے حدیث۔ و حدیث کا مطلب ہے کہ جو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اگر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا اگر آپ ذکر کریں گے، اس کی بات کرنی ہے، تو وہ پھر حدیث کے جو سا ہے اس کے اوپر لگ جائے گی زبر، تو یوں بن جائے گا حدیثہ، جس کا مطلب ہوگا کہ پیچھے ماضی میں جو کچھ ہوتا آیا تسلسل کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے بات کرنی ہے مستقبل کی، مستقبل میں جو ہوگا، تو اس کے لیے پھر جو حدیث کی جو سا ہے اس کے نیچے لگائی جائے گی زیر، جس کا مطلب بنے گا، یعنی حدیث کا مطلب بنے گا کہ آگے فیوچر میں جو ہوگا۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے
الحدیث، حدیث جو کچھ بھی آگے فیوچر میں ہوگا، جو کچھ بھی، اور الحدیث الف لام لگتا ہے مخصوص کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہت کچھ پڑا ہوا ہے تو آپ اس میں کچھ خاص کر دیتے ہیں، یہ یعنی جس کا آپ انتخاب کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں. تو اس آیت میں یہ کہا گیا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیا اتارا تھا؟ جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے، کب تک؟ یعنی الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس میں سے مخصوص اتارا ہے. یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اس کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ ہونا ہے، مخصوص جو خاص ایونٹ ہیں ان کا ذکر ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اب اس کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے قرآن اتارا، نہیں، بتایا کہ اللہ نزل، اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ احسن الحدیث تھی. احسن الحدیث، جو بھی احسن الحدیث ثابت ہو جائے وہ اللہ نے اتارا تھا. پھر اس کی پہچان کیا ہے؟ بتایا کتاباً، وہ ایک ہی کتاب ہے. نمبر 2 متشابہن ہے. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ متشابہن شبہ سے، شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ جو سامنے ہے حقیقت اس کی 180 ڈگری نہ صرف الٹ ہے، اس کے برعکس ہے، بلکہ حقیقت جو ہے وہ چھپا دی گئی. جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جو ظاہر وہ کچھ اور ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی، چھپی ہوئی ہے. تو بتایا جا رہا ہے اللہ نے جو اتارا تھا نمبر 1 وہ احسن الحدیث، یعنی جب اسے اتارا تب سے لے کر آگے فیوچر میں جو مخصوص جو خاص ایونٹس ہونے ہیں، واقعات ہونے ہیں، ان کا ذکر اتارا ہے، وہ چیز اتاری ہے. نمبر 2 اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ احسن ہے، اس سے حسن کوئی نہیں ہے. نمبر 3 کتاباً، ایک ہی کتاب ہے. نمبر 4 متشابہن، جو اللہ نے اتارا وہ ایسا ہے کہ جو اس کا ظاہر ہے حقیقت اس کے 180 ڈگری نہ صرف الٹ ہے، بلکہ حقیقت کو اتارنے والے نے، اللہ نے چھپا دیا. اللہ کے علاوہ اس کی حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. پھر آگے مثانی، اس کا معاملہ کیا ہے؟ مثانی ہے. مثانی مطلب اس میں ربط ہے، تسلسل ہے، جیسے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، 5 کے بعد 6، 6 کے بعد 7، 7 کے بعد 8، اس طرح، یعنی ربط ہے اس میں. اب یہ جو پہچان بتائی گئی، یہ جو شرائط بتائی گئی، ان شرائط کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی کتاب پورا اترتی ہے جن سے ہم مخاطب ہیں ان کے نزدیک. وہ کیا ہے؟ قرآن، جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بھی پوچھا جائے کہ یہ کتاب کس نے اتاری، تو تمام کے تمام فرقے جو ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے، تمام کے تمام فرقے، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب جو کہ قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے. جب سب کا اس پر اتفاق ہے اور یہ قرآن ہی ان شرائط پر پورا اترتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن کو اتارنے والے کے علاوہ کوئی واضح یعنی بیان کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ نے اتارا وہ کیا تھا؟ وہ متشابہن بھی ہے. متشابہن یعنی ایسی چیز جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اسے بیان یعنی واضح بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کو آپ ایک آسان سی مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے. کسی کے بارے میں بھی جاننا ہے تو آپ اس کے کسی کام کو سامنے رکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کا بھائی ذوق کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، وہ کیسا ہوگا، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. اس کے بارے میں سارا علم جو ہے وہ آپ جان لیں گے، بے شک شخصیت یا جو اس کا نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے نہ آئے. تو ایسے ہی اللہ کیا ہے، کون ہے،
اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اس پر بحث نہیں کرتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو رب العالمین ہے اس کی کسی تخلیق کو سامنے رکھتے ہیں، ایسی تخلیق کہ جس پر کسی کا بھی اختلاف نہ ہو، کوئی یہ کلیم نہ کر سکے کہ بھائی یہ اس کی تخلیق نہیں ہے. ایسی تخلیق کو سامنے رکھتے ہیں، پھر جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہم کسی درخت کی، کسی جانور کی مثال نہیں لیتے، اس کو سامنے رکھتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ زمین جو پلانٹ ہے جس پر آپ رہ رہے ہیں، ہم اس کی مثال لیتے ہیں. کیا اس کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان یہ کلیم کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی اس کا خالق میں ہوں، یا اس کی تخلیق کے وقت میں موجود تھا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ، یہ کلیم نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ کس کا کام ہے؟ جس نے سورج، چاند، ستارے بنائے، یعنی العالمین کا کام ہے، خالق کائنات کا کام ہے. وہ کون ہے، کیا ہے، یہ بات کی بات ہے. اب آپ ایسا کریں، زمین کو سامنے رکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا زمین بظاہر چپٹی ہے، یعنی فلیٹ ہے. نہ صرف چپٹی اور فلیٹ ہے بلکہ سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی، ساکت. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے؟ تو آج ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نہیں، جو ظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت جو ہے وہ اس کے 180 ڈگری الٹ ہے، برعکس ہے. کیا ہے؟ ظاہر میں زمین چپٹی ہے، روٹی کی طرح، پلیٹ کی طرح گول ہے، سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی ہے. لیکن جب آپ اس زمین سے باہر جاؤ گے، اس کو دور سے دیکھو گے، پھر پتا چلے گا کہ یہ زمین فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے، گیند کی مانند گول ہے. یہ زمین سٹیٹک نہیں بلکہ ملٹی ڈائریکشن میں سفر کر رہی ہے. یوں اس سے آپ کے اوپر ایک قانون واضح ہو جاتا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ سورج زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زمین اپنے ہی محور پر گھومتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے گویا کہ سورج زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے. یعنی جو ظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے 180 ڈگری الٹ ہے، برعکس ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے یہ غلط ہے، ظاہر بھی ٹھیک ہے، ظاہر بھی اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے وہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے. اگر آپ کہیں کہ زمین صرف گول ہے تو یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ زمین فلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ گول ہے، گول ہونے کے ساتھ ساتھ فلیٹ ہے. ایک ہی وقت میں فلیٹ بھی ہے اور گول بھی ہے. زمین ایک ہی وقت میں ساکت بھی ہے، ٹھہری ہوئی بھی ہے، اور ملٹی ڈائریکشن میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی وقت میں سورج زمین کے گرد حرکت کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور زمین اپنے ہی محور پر حرکت کر رہی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے. نظر تو آتا ہے لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. اس سے کیا بات سامنے؟ اس سے یہ قانون سامنے آ جاتا ہے کہ جو آپ کا خالق ہے اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے. جو زمین کا خالق ہے اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جو اس کا قانون ہے، جو کام کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے، جو طرز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کرتا ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن. یہی آپ اگر اپنی تخلیق میں غور کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک آپ کا ظاہر ہے اور دوسرا باطن. اگر آپ صرف اور صرف ظاہر کو سامنے رکھیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، تو باطنی اعتبار سے، یعنی جو آپ کا چھپا ہوا پہلو ہے، جو چھپے ہوئے حصے ہیں، وہ ناکارہ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور آپ ختم ہو جائیں گے. آپ کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا چیز سامنے آئی؟ یہ قانون سامنے آیا کہ رب العالمین جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن یہ اس کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا جوڑا بناتا ہے. ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا باطن. ظاہر اور باطن دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن جو اس کا چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے، جو اس نے چھپا دیا، وہ اس کے 180 ڈگری برعکس ہوتا ہے. تو اب ذرا غور کریں، جب رب کا کام ایسے ہے تو یہ قرآن کس کا اتارا ہوا ہے؟ اللہ کا، اسی رب العالمین کا قرآن اتارا ہوا نہیں ہے.
جب یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے اور دوسرا اس کا باطن یعنی چھپا ہوا پہلو۔ ظاہر کیا ہے؟ وہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، اور چھپا ہوا پہلو اس کا علم ظاہری بات ہے چھپانے کے والے کے علاوہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں اب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن کیا ہے۔ اس قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ اپنے سامنے قرآن رکھیں، اور ایک اس کا باطن ہے، چھپا ہوا پہلو۔ اب اگر آپ ظاہر کے پیچھے چلیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف ظاہر کے پیچھے چلیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا کہ آپ یہ کہیں کہ زمین چپٹی ہے، یعنی زمین کے بارے میں جو آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں آپ وہ کہیں تو کیا آپ سچے ثابت ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہاں، تب تک آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، تب تک کہ آپ کی بات کی ویلیو ہو سکتی ہے، جب تک کہ جو چھپا ہوا پہلو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی چھپا ہوا پہلو جو ہے وہ باطن وہ سامنے آئے گا تو جو لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے، وہی لوگ آپ کو جوتے ماریں گے، تاریخ آپ کو جھوٹا کذاب ثابت کر دے گی، فراڈیا ثابت کر دے گی۔ اب قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ اس قانون سے بھی یہ بات بالکل آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو گئی کہ قرآن کے دو پہلو ہیں، نمبر ایک اس کا ظاہری پہلو، نمبر دو اس کا پوشیدہ چھپا ہوا پہلو، اور اسی کی یہاں بات کی گئی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ ہے، نزلہ جو اتارا تھا، کیا اتارا تھا اللہ نے؟ احسن الحدیث، اس قرآن کے نزول سے لے کر، یعنی جب اسے اتارا گیا تب سے لے کر آگے الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس میں سے جو مخصوص خاص ایونٹس ہیں ان کا ذکر، ان کے بارے میں اس قرآن میں بات کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں اس کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ ہونا تھا اس میں سے مخصوص ایونٹس کا ذکر ہے، تو کیا اس بات کا کسی کو پتا تھا؟ اس بارے میں آپ ایسا کریں، اسی قرآن کو کھولیں اور اس میں آپ ایسا کریں، لفظ سرچ کریں اساطیر یا اساطیر الاولین۔ جب آپ اساطیر الاولین یہ الفاظ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے 9 آیات آئیں گی، آپ کے سامنے 9 آیات آئیں گی۔ ہم ان 9 کی 9 آیات کو آپ کے سامنے نہیں رکھتے، آپ خود قرآن میں سرچ کریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہم ان میں سے کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات سورہ النحل ہے، 16 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 24، یعنی 16 نمبر سورت کی جو آیت کا نمبر ہے وہ ہے 24، اور جماعت احمدیہ نامی گھٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 25۔ اس میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا بتایا گیا لہم ان کو ماذا انزل ربکم کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا، جب ان کو بتایا گیا، کب بتایا گیا؟ تب بتایا گیا جب یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا، آگے سے جواب دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اساطیر الاولین، یعنی جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، قرآن سے ہدایت کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں۔ اساطیر سطر کی جمع ہے، سطر کہتے ہیں لائن کو، اور الاولین جو اس قرآن کے نزول سے پہلے قومیں جو لوگ گزر چکے، جو رسول جو قومیں گزر چکی، اس قرآن میں ان کی لائنیں ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کی بات کی گئی۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس قرآن میں کیا ہے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے پہلے جو قومیں گزر چکی، جو رسول گزر چکے، ان کا ذکر ہے۔
جب یہ کہا جا رہا ہے تو تب وَإِذَا اور تب قیلا ان کو بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ لہم ان کو جو اس وقت موجود ہیں، یعنی اس وقت جو موجود ہیں، ماذا انزل ربکم کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا. تو کیا بتایا گیا؟ یہ بڑی دہلا دینے والی بات ہے. یہی بتایا گیا کہ اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں رب کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں رب کا قانون کیا ہے. تم ظاہر کی اتباع کرنے والے ہو، تم ظن کی اتباع کرنے، ظن کسی کہتے ہیں، ظن کہتے ہیں ظاہر کے پیچھے چلنا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب نے، رب العالمین نے ہر شے اس کا جوڑا خلق کیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب کا جو کلام ہے، جو رب نے اتارا ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور باطن. تم صرف ظاہر کے پیچھے چل رہے ہو، ظن کی اتباع کرے ہو، ظن یعنی ظاہر کے پیچھے چل رہے ہو. جب ظاہر کو دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے، اس قرآن میں کیا نظر آئے گا؟ اس قرآن میں وہ جو رسول گزر چکے ان کا ذکر نظر آئے گا، وہ جو قومیں گزر چکی جو ہلاک ہو چکی ان کا ذکر نظر آئے گا. ظاہر میں تو یہ نظر آئے گا. ظاہر میں تو واقعات اس قرآن میں اساطیر الاولین ہی نظر آئیں گی، لیکن اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں تو اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کا ذکر ہے، مخصوص واقعات کا ذکر ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج سے پہلے، احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے، کیا آپ کو یہ پتا تھا، یہ علم تھا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین یعنی وہ جو قومیں، جو رسول، جو لوگ گزر چکے ان کا ذکر نہیں بلکہ آپ کا ذکر ہے؟ پتا تھا آپ کو؟ قرآن کے نزول سے بعد ان کا ذکر ہے. تو دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہاں جی ہمیں پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی تراجم ہیں، مثال کے طور پر وہ تمام کی تمام آیات اٹھا کر سامنے رکھیں، کسی کے بھی سامنے رکھیں کہ جن میں نوح کا یا گزشتہ اقوام کا یا گزشتہ رسولوں کا ذکر ہے، ان سے پوچھیں یہ کیا لکھا ہوا، تو یہی کہیں گے نوح کا ذکر ہے، یہ ہود کا ذکر ہے، یہ صالح کا ذکر ہے، یہ شعیب کا ذکر ہے، یہ ابراہیم کا ذکر ہے، یہ لوط کا ذکر ہے، یہ موسیٰ کا ذکر ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، یہ آل فرعون کا یا فرعون کا ذکر ہے، یہ فرعون کی افواج کا ذکر ہے، یہ وہ جو قومیں ہلاک ہو چکی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم، آل فرعون، یہ ان کا ذکر ہے. یہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہی نہیں کہا جائے گا. اب جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر آپ کو یہی ملے گا. ہر مترجم، ہر مفسر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جناب نوح کا ذکر ہے، یہ جو رسول گزر چکے ہیں یہ ان کا ذکر ہے، یہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. آج تک احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس قرآن میں وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نہیں بلکہ تمہارا ذکر ہے. یہ واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر یہ بتایا ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ تمہارا ذکر ہے. مثال کے طور پر اب ذرا غور کیجئے گا، آپ ایسا کریں، سورہ الانبیاء نکالیں، سورہ الانبیاء، یہ سورت کا 21 اور اس کی آیت کا نمبر ہے 10. اس کی آیت کا نمبر ہے 10. لیکن جماعت احمدیہ نامی گٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر ہے 11. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے لَقَدْ، لا، ہم نے تم کو سننے والا، دیکھنے والا اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے والا خلق کیا ہے، لہٰذا جو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 × 2 آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ جب سمجھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 4 کے علاوہ کوئی اور نتیجہ آئے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ 4 طے شدہ ہے، 4 طے شدہ ہے. تو جب بھی آپ رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو رب کی دی ہوئی صلاحیتیں آپ کو کسی غلط نقطے، کسی غلط نتیجے پر نہیں پہنچائیں گی، بلکہ جو حقیقی نقطہ ہے، جو حق ہے، جو رب نے طے کر دیا ہے وہیں پر لے کر جائیں گی. تو یہ کہا جائے لقد،
ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دیتا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہٰذا سنو دیکھو اور سمجھو، جب تم سنو دیکھو اور سمجھو گے تم اسی نقطے پر، اسی نتیجے پر پہنچو گے جو کہ طے شدہ ہے۔ کیا ہے طے شدہ؟ انزلنا، کیا اتارا تھا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، کتابن، کیا ایک کتاب نہیں اتاری تھی؟ تو دنیا میں ہر مسلمان، خود کو مسلمان کہلوانے والا، یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی۔ تو یہ کہا جا رہا، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری تھی؟ کتابن، ایک کتاب اتاری تھی ہم نے تمہاری طرف؟ تو ہر مسلمان کہتا ہے ہاں اتاری تھی۔ اتاری تھی کون؟ یہ قرآن۔ تو کیا؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ آیت آج تک کسی کو نظر ہی نہ آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، لیکن آج تک یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اس قرآن میں تو اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہے۔ مثال کے طور پر آپ غور کریں، جب آپ کو کہا کہ آپ اساطیر الاولین سرچ کریں تو کیا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا؟ مثال کے طور پر سورہ الانفال ہے، 8 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے، 31، اور دین قادیان یعنی گھٹر کے نزدیک آیت کا نمبر ہے 32۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یعنی یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے اوپر آیات کی تلاوت کی گئی، آیات کو کھول کھول کر واضح کیا گیا، بیان کیا گیا، تو سننے کے باوجود آگے سے ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب وہی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ، اگر ہے تو کیا اساطیر الاولین ہے، یعنی جو قومیں، جو لوگ گزر چکے، اس قرآن میں ان کا ذکر ہے، ہمارا ذکر تھوڑی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر سورہ المومنون ہے، 23 نمبر سورت ہے، 23 نمبر سورت، اور اس کی آیت ہے 83، اور دین قادیان یعنی گٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر ہے 84۔ اس میں کیا ہے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے، تم اپنی تحقیق کر لو، یعنی الٹا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو، اس قرآن میں کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے، ان کے لٹریچروں کی تفاسیر سے یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، نہیں اگر ہے تو کیا ہے؟ اساطیر الاولین، وہ جو قومیں، جو رسول گزر چکے ان کا ذکر ہے، ان کی لائنیں ہیں، ہمارا ذکر تھوڑا ہی ہے۔ باقی آیات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں مانا جا رہا، نہیں مان رہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دہلا کے رکھ دینے والی بات ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ماننے کے دعوے دار، اس قرآن کو اپنے لیے حجت تسلیم کرنے کے دعوے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، اس قرآن میں نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے، اس قرآن میں ہود اور قوم عاد کا ذکر ہے، اس قرآن میں صالح اور قوم سمود کا ذکر ہے، اس قرآن میں شعیب اور قوم مدین کا ذکر ہے، اس قرآن میں ابراہیم اور قوم ابراہیم کا ذکر ہے، اس قرآن میں لوط اور قوم لوط کا ذکر ہے، اس قرآن میں موسیٰ اور آل فرعون کا ذکر ہے، اس قرآن میں یوسف کا ذکر ہے، اس قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے الاولین ہیں، یہ سارے کے سارے اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے ہوئے ہیں، پہلے والے ہیں۔ تو پھر کیا یہ اساطیر الاولین نہ بنی ان کی نظروں میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ماننے کے دعوے دار، قرآن کو اپنے لیے حجت تسلیم کرنے کے دعوے دار کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، جو میرا بھیجا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، رب کا بندہ، رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ ہاں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو کیسے ثابت کیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس قرآن میں ہمارا ذکر ہوتا تو نوح کا ذکر تو نہ ہوتا، یا جو رسول گزر چکے ہیں، جو قومیں گزرے، ان کا ذکر تو نہ ہوتا، یہاں پر ہمارے نام ہوتے، لیکن نام تو ان کے ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے آج تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ رب کیا ہے، رب العالمین ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کی سنت، اس کا طریقہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آج احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر یہ بات کھول کھول کر واضح کی ہے کہ رب کیا ہے، رب العالمین کیا ہے۔
وہ کام کیسے کرتا ہے، وہ اول نہیں ہے، وہ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ اگر تم مانتے ہو یہ قرآن رب کا اتارا ہوا ہے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن یعنی چھپا ہوا، یہ متشابہن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے، نوح اور وہ قوم جو ہلاک کر دی گئی جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، یعنی ظاہر میں وہ رسول جو گزر چکے ہیں، جو قومیں جو گزر چکی ہیں ان کا ذکر ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ اب یہ کل حقیقت تو نہیں ہے، حقیقت کیا ہے یہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ جو اس کا چھپا ہوا پہلو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ اور وہ کیسے سامنے آئے گا؟ وہ تو رب کے علاوہ کو سامنے لا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اتارا ہے رب نے، تو رب کے علاوہ کسی کو پتا اس نے کیا ظاہر کیا، کیا چھپایا، کیا چھپایا، یہ تو رب کو پتا ہے نا، یہ تو اتارنے والے کو پتا ہے نا۔ اب رب کیسے بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اب تھوڑا سا بھی اگر آپ غور کریں آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اگر ایک شے صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں، اب اگر کسی کو وہ شے چاہیے تو آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے مل سکتی ہے؟ آپ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اگر وہ کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے تو وہاں سے اسے ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ کیا وجہ؟ وہ وجہ یہی ہے کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اتارنے والے کے پاس ہے۔ تو جب تک اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، جب تک اللہ بتائے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ اب مزے کی بات کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ دروازہ بند کر دیا گیا ہوا ہے کہ اللہ تو کلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے تو کلام کرنے کا دروازے بند کر دیا۔ جب اللہ نے، آپ یہ کہو گے اللہ نے کلام کرنے کا دروازے بند کر دیا ہوا ہے، جب آپ نے اللہ کو گونگا بنا دیا ہے، رب العالمین کو گونگا بنا دیا ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ رب نے کیا چھپایا تھا؟ قرآن کیا ہے؟ متشابہن۔ اگر آپ اس قرآن کو رب کی اتاری ہوئی کتاب سمجھتے ہیں تو پھر اس قرآن میں کیا ہے یہ آپ دنیا کی کسی لغت سے نہیں سمجھ سکتے، دنیا کے کسی ترجمے تفسیر سے نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی انسان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس قرآن میں کیا ہے سوائے رب العالمین کے۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آپ ایسا کریں، سورہ القیامہ کھولیں، یہ 75 نمبر سورت ہے، یعنی 75 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 16، 17، 18، 19، 20 اور 21۔ اور دین قادیان یعنی گٹر کے نزدیک ایک نمبر آپ آگے کر لیں، یعنی 16 کے بجائے 17، 18، 19، 20، 21 اور 22۔ ان آیات میں کیا کہا گیا؟ ان آیات میں جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو بھی اس قرآن کو سیکھنے یا سمجھنے کا دعوے دار ہے، اس قرآن کو پڑھنے کا دعوے دار، اسے کہا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ۔ کہا جا رہا ہے کہ تجھے، اے جو قرآن کو سمجھنے کا دعوے دار ہے، جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، تجھے اپنی زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان تک کو حرکت نہ دے اس قرآن کو لے کر۔ پھر بھی اگر تو اس زبان کو حرکت دیتا ہے اس قرآن کو سامنے رکھ کر، اس قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کا نام پر، تو پھر تو کیا کر رہا ہے؟ تو اجلت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اجلت ہے، تو اجلت کر رہا ہے۔ اجلت کیا؟ تو دنیا پسند ہے، تو مشرک ہے، تو جلد باز ہے۔ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، دنیا ہے تو آخرہ بھی ہے، تو دنیا پرست ہے، تو وہ چاہتا ہے جو جلد ملے، جو پہلے ہو۔ تو آخرت کا طلبگار نہیں ہے، بعد کا طلبگار نہیں ہے، تو ظاہر کا پجاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس میں کچھ شک نہیں، یہ جو قرآن ہے اس کو ترتیب میں لے کر آنا کہ کس آیت کہ کون سی آیت آئے گی، اس کے بعد کون سی آیت آئے گی، اس کے بعد کون سی آئے گی، یہ ہمارے اوپر ہے یہ بتانا۔ وَقُرْآنَهُ، اور اس کا قرأ کرنا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے علاوہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر آگے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اس کو قرأ کریں
تو جس طرح ہم کرا کریں بالکل اسی طرح تو نے کرا کرنا ہے۔ تو رب کیسے کرا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو بتا دیا کہ یہ قرآن ہے کیا؟ جی یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے وہ علم جو کہیں سے پڑھا گیا ہے، وہ علم جو کہیں سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو اگر تو نے یہ جاننا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ علم کیا ہے تو تجھے وہیں سے پڑھنا پڑے گا جہاں سے پڑھ کے یہ یہاں لکھا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الکتاب۔ الکتاب کیا ہے؟ یہ کائنات۔ آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے اس کائنات کو پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ آج جیسے احمدی سے پڑھ رہا ہے۔ کائنات آج کسی کے اوپر واضح نہیں کرتی، ظاہر نہیں کرتی، کیوں؟ کائنات کا یہی تو رب ہے، یہی تو، یہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی وجود ہے، یہ کائنات اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس وقت تک یہ جو کائنات ہے، جو رب ہے، یہ اپنے راز، اپنا باطن آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کائنات یعنی رب بن نہیں جاؤ گے، اس بار اپنے آپ کو اس کا وجود بنا نہیں دو گے۔ تو کہا جب ہم کرا کریں، ہم کیسے کرا کریں؟ وہی ہم تم میں تمہیں سے آتے ہیں 2 ٹانگوں والے کی صورت میں، اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ایسے کرا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، تزکیہ اپنا کرو۔ حق کیا ہے؟ نیچر، ٹھیک ہے نا، مدر نیچر، سیتا میاں۔ تو تمہیں وجود میں کون لایا ہے؟ یہ کائنات نہیں لائی، نیچر نہیں لائی۔ تمہیں نیچر وجود میں لائی ہے تو نیچر کو پتا ہے، کائنات کو پتا ہے تمہیں کس مقصد کے لیے لائی، تمہاری لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصانات ہے، اس نے کیسے تخلیق کیا۔ تو اپنے آپ کو اس کے آگے سنٹ کا جو رزق وہ دے، جب وہ رزق تم استعمال کرو گے، جب ہر طرف سے اپنے کو کاٹ کے رب کی طرف یعنی کائنات کی طرف رخ کرو گے، تو پھر نہ صرف تم رب کا کائنات کا حصہ وجود بن جاؤ گے، بلکہ پھر کائنات رب جو ہے وہ تمہارے اوپر راز کھولنا شروع کر دے گا۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کہا تھا ایسے کرنا ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس میں کچھ شک نہیں، ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا، اس کو کھول کھول کر واضح کرنا۔ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت سمجھ سکتی ہی نہیں، کسی کے اوپر بیان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو رب نہ بنا لیں، کائنات نہ بنا لیں، نیچر نہ بنا لیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آگے کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن جو اجلت پسند ہے ان کے اوپر نہیں کھلے گا، ان کے اوپر بیان نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرہ جو ہے اس کو پرے کیے دیتے ہیں۔ جو دنیا پرست ہیں، جو مشرک ہیں، جو اجلت پسند ہے، جو ظاہر پرست ہیں، جو ظاہر کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، ان کے اوپر کبھی راز نہیں کھلیں گے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات میں یہ بات بتا دی کہ جو بھی قرآن کو سمجھنے کا دعوے دار، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو تم کیوں سمجھنا چاہتے ہو؟ تو بڑی آسان سے بات، ہر کوئی کہتا ہے جس قرآن میں ہدایت ہے، ہم تو ہدایت کے لیے اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا، یا یہ ہدایت چاہیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لو۔ اگر ہدایت چاہیے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ کیا کہا؟ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو ہمارا رسول ہے، جس کو تم تسلیم کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ اس نے جو کام بھی کیا، جس طرح کیا، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ محمد کو اپنا رسول مانتے ہو، تسلیم، تو کیا محمد نے اس طرح قرآن سمجھا تھا کہ کوئی کتاب اس کے سامنے پڑھی ہوئی تھی، اس نے وہ کتاب پڑھی، اور وہ کتاب اس کی زبان میں نہیں تھی، پہلے اس نے وہ زبان سیکھی؟ نہیں، محمد بھی ایک وقت تک گمراہ تھا۔ کیوں گمراہ تھا؟ اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش، اس کی چاہت نہیں، محمد رب کا لایا ہوا تھا نا، رب تھا، رب خود، تو رب خود آتا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اسوۃ حسنہ بانی تب سکتا ہے جب اسی طرح آئے، اسی طرح رسول آئے جیسے تم آتے ہو، پہلے وہ بھی آباء و اجداد کے دین پر ہو، لیکن جب باشعور ہو جائے تو پھر وہ تمام فرقے جو ہیں ان کی طرف رخ کرے، اور بالآخر پتہ چلے کہ کسی کے پاس بھی حق نہیں ہے، تو پھر اپنا رخ کدھر کرے؟ ہر طرف سے کاٹ کر اپنا رخ کدھر کرے؟ رب کی طرف، کائنات کی جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ کیا ہے؟ یہی کائنات۔ تو جب آپ ہر طرف سے رخ کاٹ کے اپنا کائنات کی طرف رخ کرو گے، تو کائنات جو ہے، رب جو ہے، وہ ایسا تھوڑی ظالم تھوڑا ہی ہے، کنجوس تھوڑا ہی ہے
کمینہ تھوڑا ہی ہے. تو محمد نے کائنات کو سٹڈی کیا تھا، آسمان و زمین کو سٹڈی کیا تھا. کیسے سٹڈی کیا تھا؟ جیسے محمد نے کیا تھا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. رب کا پسندیدہ طریقہ. تو چیز یہ ہے، ان آیات میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ جو بھی ہدایت کے طلبگار ہیں وہ ان کو یہ قرآن اپنے سامنے رکھ کے اپنی زبان تک کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کا جمع کرنا، یعنی آیات کے ساتھ آیات جوڑنا، کس آیت کے ساتھ کون سی آیت آئے گی، ترتیب میں لے کر آنا، پھر ان کو بیان کرنا، یہ رب کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، یہ رب کی ذمہ داری ہے. تم اپنا رخ رب کی طرف کرو. جب تم اپنا رخ رب کی طرف کرو گے تو پھر رب اس قرآن کو کرا نہ کرے تمہارے ہی جیسے دو ٹانگوں والے کی صورت میں، تمہاری ہی زبان میں تمہارے اوپر حقائق یہ قرآن کھول کھول کر واضح نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو رب کی طرف رخ نہیں کریں گے تو پھر لے لو جہاں سے ہدایت ملتی ہے. کیوں؟ قرآن تو رب کا اتارا ہوا ہے، اور رب کیا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ متشابہن ہوتا ہے. ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا پوشیدہ پہلو. پوشیدہ پہلو جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا، اب ہدایت پا نہیں سکتے، اب حق تک پہنچ نہیں سکتے. تو جو پوشیدہ پہلو جس کا علم اللہ کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اب اگر وہ آپ لینے کسی اور کی طرف جاؤ گے تو ملے گا کہیں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گمراہی کے علاوہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. یہی آج تک ہوتا چلا آیا کہ جب تم لوگوں نے کیا کیا، جب ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ رب نے، اللہ نے کلام کا دروازہ بند کر دیا. جب تم نے وہ دروازہ بند کر دیا تو جو بات اللہ کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، جو علم رب العالمین کے پاس ہے وہ علم تمہارے پاس آئے گا نہیں. وہ چھپا ہوا پہلو قرآن کا نہیں. تو تم کیا دیکھو گے؟ تم تو دیکھو گے ظاہر، جو قرآن میں ظاہر لکھا ہوا ہے. تو پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ تمہیں اس قرآن میں تمہارا ذکر نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نظر آئیں گی. یعنی اس قرآن میں وہ جو قومیں، جو رسول گزر چکے، ان کا ذکر نظر آئے گا، ان کی لائنیں نظر آئیں گی. اب تمہیں سمجھ آئے گی اس قرآن میں کیا ہے. اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. یہ کہا سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 10 میں. اور جو دین قادیان ہے، گٹر ہے، اس کا نزدیک آیت کا نمبر 11. کھولو سورت، اپنے سامنے رکھو. کیا کہا ہے سورہ الانبیاء میں؟ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو غلط ثابت کر سکتی ہے، رد کر سکتی ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اب سوال یہ پتا تھا، غور کریں، یہیں سے آپ کے اوپر ہی بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. آج سے پہلے کیا کبھی کسی نے آپ کو آ کر یہ بات کہی کہ ذرا غور کرو، بتاؤ کیا تمہاری طرف ایک کتاب اتاری گئی تھی؟ اللہ نے تمہاری طرف کوئی کتاب اتاری تھی؟ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ ہر ایک اتفاق ہے یہ قرآن. تو اس قرآن میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. یہ کس نے اگر کہا ہے؟ یہ واحد احمد عیسیٰ ہے. احمد عیسیٰ کے علاوہ آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا. کیوں؟ حالانکہ قرآن میں آیت موجود ہے، آیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ پایا. کیوں نہیں کہہ پایا؟ کیونکہ اگر کوئی بھی یہ کہتا کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو اسے ثابت کرنا پڑنا تھا. وہ کیسے ثابت کرتا؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کس طرح تمہارا ذکر ہے، کیسے ثابت کرتا؟ کیوں؟ ظاہر میں تو نوح کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، یعنی جو رسول گزر چکے ہیں، جو قومیں گزر چکی ہیں، ان کا ذکر ظاہر میں. تو وہ کیسے ثابت کرتا بھائی تمہارا ذکر ہے؟ یوں آج تک اس آیت کو ایوائڈ کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیوں؟ ظاہر بات ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے. جب آپ خود سے قرآن کو بیان کرنے کے دعوے کرو گے، یہی اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم گمراہ کیوں ہوتے ہو؟ گمراہ اس وجہ سے ہوتے ہیں جب تم یہ کہتے ہو کہ نحن اغنیاء واللہ فقیر. ہم کیا ہے؟ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. اللہ ایسے ہی آوازیں لگا رہا ہے، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو، میرے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. وہ ہم غنی ہیں، ہدایت ہم ایک دوسرے کو خود کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ملاٹے ہیں، مترجم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے، اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ایسے ہی آوازیں لگاتا پھر رہے. ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو. جب خود کرو گے تو پھر پھنسو گے نہیں.
پھر آؤ ذرا ثابت کرو کیسے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، آج تک بتا پایا نہیں؟ تو اس آیت کو ایسا نظر انداز کیا گیا جیسے کہ یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، حالانکہ اس قرآن کو جو پڑھ رہا ہے یہ قرآن کی آیت اسے کہہ رہی ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ ذرا تحقیق کرو، غور کرو، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ صلاحیتیں دی، ذرا ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، تم کس نتیجے پر پہنچو گے؟ کیا اس نتیجے پر نہیں پہنچو گے کہ تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب اتاری تھی؟ ہاں بالکل اتاری تھی، کیا قرآن؟ تو اس میں کیا، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں پکڑ رہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کب؟ جب یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے، اس لیے اس کے باوجود بھی گدھے کے بچوں کو عقل آ ہی نہیں رہی، نہیں سمجھ رہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر دوسری سمجھ آئے گی۔ پھر دوسری بات آگے کیا کہا گیا، اور مختلف پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس قرآن میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الاسراء ہے، 17 نمبر سورت ہے، یعنی 17 نمبر سورت ہے، اور آیت کا نمبر ہے 41 41، اور دین قادیان یعنی گٹر کے نزدیک آیت کا نمبر ہے 42 42۔ جب بھی ہم آیت کا نمبر بتائیں تو جو دین قادیان ہے، جو دنیا کا غلیظ ترین گٹر ہے، ان کا نزدیک آیت کا نمبر آپ ایک اوپر کر لیا کریں، یعنی اگر مثال ہم ایک بتاتے ہیں تو ان کے نزدیک 2 ہوگا، 2 بتاتے ہیں ان کے نزدیک 3 ہوگا، 3 بتاتے ہیں ان کے نزدیک 4 ہوگا۔ لہٰذا آئندہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دین قادیان کے نزدیک آیت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، نہیں، آپ خود ہی اس کو ایک نمبر آگے جمپ کر لیا کریں۔ تو سورہ الاسراء ہے، 17 نمبر سورت ہے، اس کا آیت نمبر 41 ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ، وہی بات، وا اور، یعنی ایک بات اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ایک بات تو وہ ہے، ایک عقیدہ نظریہ تو وہ ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، تم سن رہے ہو، کیا؟ کہ اس قرآن میں وہ جو قومیں گزر چکی، جو رسول گزر چکے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ نے جناب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اس قرآن کے بارے میں ایک وہ عقیدہ نظریہ ہے، وہ عقائد و نظریات ہیں ایک طرح کے جو تم سن رہے ہو، تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے ملے، ملاٹے تمہاری رہنمائی کے دعوے داروں کی کتابوں سے ملے، ان کے لٹریچر سے ملے۔ ایک کام اور کرو، واہ اور کیا کرو، لقد، لا، کیا ہم نے تمہیں صرف سننے والا تخلیق کیا ہے کہ جو سنو مان لو؟ صرف دیکھنے والا تخلیق کیا کہ جو دیکھے نظر آئے اسے مان لو؟ نہیں، ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے والا تخلیق نہیں کیا۔ بات بڑوں کی نہیں ماننی، بات آباء و اجداد کی نہیں ماننی، بات کتابوں کی نہیں ماننی، بات کس کی ماننی ہے؟ رب کی۔ تو کیا دنیا میں صرف رب کی آواز ایگزسٹ کر رہی ہے، رب کی بات ایگزسٹ کر رہی ہے، یا پھر رب کے دشمنوں کی جو شریک ہے ان کی آوازیں، ان کی باتیں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ تو دنیا، تم یہ بتاؤ، دنیا میں کوئی بھی رب کا شریک یہ آ کر کہے گا تمہیں جی میں شریک ہوں، میں رب کا شریک ہوں، میں رب کا دشمن، یہ آ کر کہے گا؟ کوئی آ کر کہے گا کہ میں رب کے مقابلے پر مشرک ہوں، اس کا دشمن ہوں؟ یہ کہے گا؟ جو بھی بات کرے گا وہ یہی کہے گا کہ میں حق ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، یعنی یہ رب کی بات ہے۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا کون سی رب کی بات ہے، کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے ہم نے تمہیں عقل دی ہے، یہ جو اوپر کھوپڑ رکھا ہے، اس کے اندر جو ہم نے رکھا ہے نا، وہ ایک ایسی شے رکھی ہے کہ جو تمہارے اوپر یہ واضح کر سکتی ہے کہ کون سی بات رب کی ہے اور کون سی رب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کوئی اللاجیکل بات کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، بے وزن بات کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں ایک طرح کے عقائد و نظریات تو وہ ہیں جو تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے گروہ، تمہارے فرقے، تمہاری جماعت سے، تمہارے بڑوں سے، تمہارے جو بڑوں کا لٹریچر ہے ان میں سے تمہیں ملتے ہیں، تمہیں سنائی اور دکھائی دیتے ہیں۔ اب ایک کام اور کرو، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد وہی آئے گا جو کہ طے شدہ، جو رب نے طے کیا ہے۔ کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ صرفنا فی ھذا القرآن، اس القرآن میں، یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس القرآن میں ہم نے کیا کیا؟ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیا سامنے لے آئے؟ لیذکروا، تمہیں یاد دلا رہے ہیں، تمہیں یاد دلانے کے لیے۔ کیا یاد دلانے کے لیے؟ کہ یہ تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارا ذکر ہے۔ چلو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں،
سورہ الاسراء کی آیت، یہ سورہ الاسراء 17 نمبر 17 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 89 یعنی 99، اس میں کیا ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وہی بات، واہ، ایک طرف تو تمہارے وہی قرآن کے بارے میں تمہارے آباء و اجداد کے قاعدے و ضیاء جو تم سنتے دیکھتے چلے آ رہے ہو، دوسری چیز کیا ہے، اور کیا ہے، ہم نے تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے تخلیق کیا، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ، کیا سامنے آئے گا، صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اس قرآن میں، یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن میں ہم نے وہ سب کا سب جو اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک ہے، یہ جو تمہیں پیش آنا ہے، جو تمہاری زندگی کے مخصوص ایونٹس ہیں، وہ سب کا سب ہم نے مسئلوں سے اس قرآن میں تمہارے سامنے لا رکھا ہے، پھیر پھیر کر۔ جس مسئلے کا، جس پریشانی کا، جس معاملے کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، جو ایونٹ تمہاری زندگی میں مخصوص ہے، اس کا ہم نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ اس قرآن میں ہے، کیسے ہے، دو ٹوک ہم نے نہیں لکھا کہ یہ تمہارا ذکر ہے ایسے، یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کا یعنی کہ یہ حق ہے، سچ ہے، کہ ایسے دو ٹوک نہیں لکھا، مسئلوں سے لکھا ہے، من کل مثل، اور پھر صرفنا، صرف کسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی شے لے لیں، یہ ایک شے ہے، صرف کسے کہتے ہیں، صرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ شے ہے، دیکھیں اس کی کتنے پہلو ہیں، نمبر ایک پہلو، دو پہلو، 3 4 5 6، یہ 6 پہلو اس کے ہو گئے ظاہر، اور اگر آپ اس طرف ہیں، آپ کے سامنے ایک پہلو ہے، باقی 5 چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف 6 نہیں ہیں، ایک پہلو اور ہے، وہ کیا ہے، اس کا اندر باطن، 7واں پہلو۔ ہر شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں، ہر شے کے 7 پہلو، 7، ٹھیک ہے۔ تو اس قرآن میں کیا کہا کہ اس قرآن میں، اس قرآن سے کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک جو مخصوص ایونٹس ہیں، جو خاص واقعات ہیں، جن کا تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جو تمہیں رہنمائی چاہیے، ان سب کے سب کا ذکر کیا ہے، اور صرف ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو قرآن میں ایک مقام پر ایک پہلو سے، دوسرے میں دوسرے پہلو سے، تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے، چوتھے مقام پر چوتھے، پانچویں پہلو سے، چھٹے مقام پر چھٹے پہلو سے، 7ویں مقام پر 7ویں پہلو سے۔ کیسے؟ دو ٹوک نہیں، مسئلوں سے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، لیکن کیسے؟ وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، یعنی جہاں تمہیں نوح کا ذکر نظر آ رہا ہے تو وہ نوح کا ذکر نہیں ہے، وہ تم میں آنے والے رسول کا ذکر ہے، ایک پہلو سے، نوح کی مسل سے۔ جہاں ہود کا تمہیں ذکر نظر آ رہا ہے، وہ ہود کا ذکر نہیں ہے، وہ تم میں آنے والا جو رسول ہے اس کا ذکر ہے، دوسرے پہلو سے۔ جہاں تمہیں صالح کا ذکر نظر آ رہا ہے، وہ صالح کا ذکر نہیں ہے، صالح تو گزر چکا، اس کی ہم کہانی سنانے کا تمہیں کیا مقصد کیا تھا، یہ اس کی مسل سے تم میں آنے والے رسول کا تیسرے پہلو سے ذکر ہے۔ جہاں شعیب کا ذکر نظر آتا ہے، وہ تم میں آنے والے رسول کا چوتھے پہلو سے ذکر ہے۔ جہاں تمہیں ابراہیم کا ذکر نظر آتا ہے، وہ تم میں آنے والے رسول کا 5ویں پہلو سے ذکر ہے۔ جہاں تمہیں موسیٰ کا ذکر نظر آتا ہے، وہ تم میں آنے والے رسول کا 6 پہلو سے ذکر ہے۔ جہاں تمہیں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نظر آتا ہے، وہ تم میں آنے والے رسول کا 7ویں پہلو سے ذکر ہے۔ جہاں تمہیں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر نظر آتا ہے، وہ ان کا ذکر نہیں ہے، وہ تو گزر چکی، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ یہ ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کیسے؟ مسلوں سے، وہ جو گزر چکے ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، وہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر تو ہے ہی ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ اور بھی آیات ہیں، اور آگے اس آیت میں کیا کہا گیا، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ یہ جو لوگ ہیں، ان کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس قرآن میں مسلوں سے ہمارا ذکر ہے، اور ایک پہلو سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 نہیں، ہر پہلو سے۔ کیوں انکار کر دیا؟ آگے یہ بات بھی بتا دی گئی،
وجہ کیا ہے؟ اللہ کفورا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری دی ہوئی صلاحیتوں یا جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے یہ ہمارے دیے ہوئے کیا اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے ہم نے دیا. کیوں؟ اگر یہ مان لیں گے اس قرآن میں گزشتہ جو گزر چکے ان کی مصنوع سے ان کا ذکر ہے، تو پھر جو کچھ بھی ان کو دیا گیا، جو ذہانت دی گئی، جو صلاحیتیں دی گئی، جو مال دولت کچھ بھی دیا گیا، ان سب کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے ہم نے دیا. تو وہی یہ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ ان کی خواہشات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، پھر ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. اب یہ خواہشات قربان نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے یہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں. کیوں کہ ذرا غور کیجئے گا. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ جو گزر چکے ان کی لائنیں نہیں ہیں بلکہ ان کی مسلوں سے آج کا ہمارا ذکر ہے، تب ان کی خواہشات یہ ہیں کہ اللہ نے تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی رسول آنا ہی نہیں. اب یہ کہیے ان کی خواہشات ہیں. اگر قرآن کو مانا جائے گا، یہ مانا جائے گا قرآن میں مسلوں سے ہمارا ذکر ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے گدھے کے بچوں یہ تم میں آنے والے رسول کا ذکر ہے. موسیٰ نوح کی مسل سے، ہود کی مسل سے، صالح کی مسل سے، شعیب کی مسل سے، ابراہیم کی مسل سے، لوط کی مسل سے، موسیٰ کی مسل سے، عیسیٰ ابن مریم کی مسل سے ماننا پڑے گا. اب ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف ان کی خواہشات ہیں. قرآن کی معنی خواہشات کے اوپر ضرب پڑتی ہے. قرآن کی معنی تو اگر ایسی شخصیت آ جاتی ہے جو واقعتاً نوح کی مسل بھی ثابت ہوتی ہے، ہود کی مسل بھی ثابت ہوتی ہے، صالح کی مسل بھی ثابت ہوتی ہے، شعیب کی مسل بھی ثابت ہوتی ہے، لوط کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ ابن مریم کی مسل ثابت ہوتی ہے، تو خود کو اس کے آگے جھکانا پڑے گا نا. اس کی اطاعت و اتباع کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیسے کیجیے؟ اگر ایسا کیجیے تمام کی تمام خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. نہ جی نہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے بڑھیں. سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورت، آیت کا نمبر 54 ہے، 54. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یہاں بھی وہی بات کی گئی کہ اس قرآن کے بارے میں ایک تو وہ عقائد و نظریات ہیں، تصورات ہیں، وہ باتیں ہیں جو تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اکثریت سے، تمہارے آباء و اجداد سے، ملاٹوں سے، مترجم جو ہیں ان سے، جو مفسر ہیں ان سے سن دیکھ رہے ہو. کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے والا خلق کیا یا پھر کچھ اور بھی تمہیں دیا ہے؟ سننے اور دیکھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے. تو ذرا یہیں پر بریک نہ لگاؤ، سننے اور دیکھنے پر بریک نہ لگاؤ. ہم نے تمہیں صرف یہ نہیں کہ سننے، دیکھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے، نہیں. سنو، دیکھو اور عمل کرو، یعنی مانو یا انکار کرو، عمل کرو نہیں. سننے، دیکھنے اور عمل کے درمیان ماننے یا انکار کرنے، مان کر عمل کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، درمیان میں ایک اور چیز دی، وہ کیا؟ سمجھنے کی صلاحیت. صرف سننا اور دیکھنا نہیں، سنو، دیکھو اور سمجھو. کیا بات ماننی ہے؟ جو حق ثابت ہو، جو حق ہو اس کو عمل میں لے کر آنا ہے. تو اس قرآن کے بارے میں جو سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ایک طرف کرو. اب ذرا سمجھو. جب سمجھو کہ تمہارے سامنے کیا آئے گا، تمہارے سامنے یہ بات آئے گی جو اب تمہیں بتائی جا رہی ہے. قد یہ آئے گی جو اب بتائی جا رہی ہے. کیا آئے گی؟ صرفنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم سامنے لے آئے تمہارے، پھیر پھیر کر ہر پہلو سے. کیا؟ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس القرآن میں، للناسی، لوگوں کے لیے، من کل مثل، تمام کا تمام جو بھی تمہاری ہدایت کے لیے درکار تھا، تمہاری رہنمائی کے لیے درکار تھا، جو معاملات تمہیں پیش آنے ہیں، جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ہونا ہے، وہ سب کا سب مسلوں سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں تمہارے سامنے لا رکھا ہے، ہر پہلو سے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اشیاء کی جو اکثریت ان میں جدل کرتا ہے، نہیں مانتا، اپنی میں کرتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، منہ کی ہوا بس خارج کرتا ہے. پھر صرف یہی نہیں،
اب غور کیجئے گا اب قرآن کیا کہتا ہے. سورہ الفرقان ہے 25 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں بھی یہی بات کی گئی. وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اس آیت میں یہ بات کی گئی، وہی بات وَلَقَدْ. قرآن کے بارے میں ایک طرف وہ چیزیں ہیں، وہ اکادمیہ جو تم یہ دکھائی دے رہے ہیں تمہیں، جو سن اور دیکھ رہے ہو. اور ہم نے صرف تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو سمجھو، جب تم سمجھو کہ تمہارے سامنے کیا آئے گا، تمہارے سامنے آئے گا صرفناہ، ہم ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے گے. کیا سامنے لے آئے؟ بینہم، جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہے، جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہو رہا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، جہاں جہاں تمہیں رہنمائی درکار ہے، وہ سب کا سب ہم سامنے لے آئے. کیوں سامنے لے آئے؟ ہر پہلے سے سامنے لے آئے. لیذکروا، تمہیں یاد دلانے کے لیے، تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا شمار کن میں ہے. یہ دیکھو اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فابا، پس انکار کر دیا. انسانوں کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت نے، الا کفورا، انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی کفورا، ناشکری، کہ جو صلاحیتیں دی گئی ان صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، خواہشات کے اوپر ضرب پڑے گی، وہی وجہ. اب آپ کے سامنے کیا چیزیں آئیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ احسن الحدیث ہی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر، جب اسے اتارا گیا تب سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو مخصوص ایونٹس ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے. لیکن کیسے؟ یہ متشابہن ہے، یعنی اگر ظاہر دیکھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیا لکھا ہوا ہے، جب تک کہ جو چھپا ہوا پہلو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. کیوں؟ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، تو اس قرآن کا بھی اس سے جوڑا ہے. ایک اس کا ظاہر ہے، دوسرا باطن، کیونکہ رب العالمین کا جو بھی کام ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، دو پہلو ہیں. تو اب آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو کہ اس قرآن میں کیا ہے. اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جو اس وقت دنیا میں لوگ موجود ہیں ان کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے. کیسے؟ وہ جو گزر چکے، جن کا تمہیں قرآن میں ظاہر ذکر نظر آ رہا ہے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے اور اس قرآن کے حوالے سے مختلف پہلو سے آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اور حقائق کیا ہیں جو کہ دہلا کے رکھ دینے والے ہیں. اس قرآن کے بارے میں مزید کہا گیا، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 113. کہا گیا او یحدث لہم ذکرا، کہا گیا کہ اور یہ قرآن کیا ہے، اس قرآن کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ قرآن یہ ہے کہ یحدث، جیسے ہی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، جیسے ہی کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ ہو رہا ہے، جیسے ہی کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو تمہیں، یعنی جو ایونٹ کے وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یہ قرآن یاد دلا دیتا ہے کہ یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا آج سے صدیاں قبل جب قرآن کو اتارا گیا تھا تو اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا. یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ. یعنی قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بین، یعنی واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہو نہیں جاتا، ہو نہیں رہا ہوتا، تب تک قرآن کی کوئی بھی آیت بیان نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا قرآن کا نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک تقسیم کیا گیا. اور قرآن کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ آج کے وقت کے لیے تھا، آج موجودہ وقت کے لیے، اور آج سے پہلے قرآن نے بیان ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ قرآن اتارا ہی آج کے لیے گیا تھا. یہ ہے او یحدث لہم ذکرا، کہ جیسے ہی کوئی ایونٹ، کوئی حادثہ ہو رہا ہوگا تو یہ قرآن ان لوگوں کو جو اس وقت موجود ہو گئے ان کو یاد دلا دے گا یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا اس قرآن میں اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر کیا گیا تھا.
یہی بات ایک اور پہلو سے اس قرآن میں سامنے لا رکھی گئی. یہ سورہ الانعام ہے، 6 نمبر سورت ہے، اور آیت کا نمبر ہے 67 یعنی 67. لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لِكُلِّ تمام کی تمام کے لیے، کن کے لیے؟ نبائن، جتنی بھی نبا ہیں. مستقر ان کا مستقر ہے. نبا کسے کہتے ہیں یہ جان لے. ایک ہوتی ہے خبر. خبر کہتے ہیں وہ علم جو کہیں کوئی واقعہ یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو علم ہے وہ کچھ انسانوں کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے. تو انسان جو علم انسان کے پاس لے کر آتا ہے وہ ہوتی ہے خبر. لیکن نبا کہتے ہیں وہ علم جو علم اللہ یعنی رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ علم جب رب انسانوں کو دیتا ہے تو وہ نبا کہلاتی ہے. تو یہاں کہا جائے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ. کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں نبا ہیں. اس قرآن میں تمام کی تمام نبا ہیں، یعنی اس قرآن میں تمام کا تمام وہ علم ہے جو علم رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بات بھی کہی گئی، مستقر. تو یہ جتنا بھی یہ علم ہے اس کا اپنا اپنا مستقر ہے، یعنی اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، یہ ٹھہرا ہوا ہے. قرآن کے نازل ہونے سے لے کر الساعۃ کے قیامت تک کے دوران یہ وقت جو وقت ہے، اس وقت میں یہ جو علم ہے یہ سارا اس نے قرار پکڑا ہوا ہے جگہ جگہ. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور جیسے جیسے وقت مستقر آتا چلا جا رہا ہے تو علم دیا جا رہا ہے، وہ آیات بیان کی جا رہی ہے. وہی بات کہ اس وقت تک قرآن کی کوئی آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ، وہ حادثہ نہیں ہو جاتا، رونما نہیں ہوتا جس کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا. اس قرآن میں آیات کی صورت میں وہ ایونٹ، وہ حادثہ ہوگا تو قرآن کی آیات جو ہے وہ بیان ہوں گی. قرآن کیا ہے یہ بھی بتایا تھا، اس وقت تک بیان نہیں ہوگا، اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک کہ رب بیان نہ کرے. لوگوں نے تو دروازے بند کیا ہوا تھا، تو جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے تھے تب تک ظاہر بات ہے پتہ نہیں چلے گا اس قرآن میں کیا ہے. لیکن جب رب کے آنے کا وقت آ جائے، وہی رسول کی بعثت کا وقت آ جائے، تو پھر قرآن کو رب بیان نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو رسول کی یعنی سچے کی پہچان ہوگی. رسولہ کیا ہوتا ہے؟ رب خود آتا ہے. کب آتا ہے؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں. تو پہچان کیا ہے؟ یہی تو پہچان ہے کہ جب آپ دیکھیں، غور کریں کہ رب خود آئے، رسول آئے، اس سے بڑا کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ایونٹ کیا اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہوگا؟ یہاں سوال تو یہ بنتا ہے، احمد عیسیٰ سے پوچھا جائے کہ اے احمد عیسیٰ تو کہتا ہے اس قرآن میں اے لوگوں تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، اس قرآن میں چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے واقعے، ہر ایونٹ کا ذکر ہے، تو یہ بتا، تو آ کر اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو رسول ہے، وہی مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا، تو کیا اتنے بڑے جو سب سے بڑا ایونٹ ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا؟ تو ذرا قرآن میں دکھا اپنا ذکر، یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کا ذکر دکھا. سوال تو یہ ہونا چاہیے. پھر اگر احمد عیسیٰ سچا ہے تو وہ دکھائے قرآن سے، اگر نہیں دکھا پاتا تو احمد عیسیٰ بھی کذاب. تو اب جب آپ غور کریں گے تو وہی بات، احمد عیسیٰ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیسے؟ یہ جتنی بھی آیات ہیں جو احمد عیسیٰ بیان کر رہا ہے، جو کلام احمد عیسیٰ کر رہا ہے، کیا اس سے پہلے کسی کے وہم گمان میں تھی؟ بالکل نہیں. جو کردار احمد عیسیٰ کا، جو علم احمد عیسیٰ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، یہ علم خود چیخ کر بتا رہا ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، یہ واقعہ تھا، اس کا ذکر تھا، اس کا ذکر تھا، اس کا ذکر تھا، اس کا ذکر تھا. جیسے مثال کے طور پر کہ اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن میں کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، قرآن کا نزول سے لے کر سال کے قیامت کی تاریخ یہ آج سے پہلے کو بتا پایا تھا؟ احمد عیسیٰ سے پہلے کو بتا پایا تھا؟ نہیں. اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، احمد عیسیٰ سے پہلے کو بتا پایا تھا؟ نہیں. تو یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ یہ قرآن کی آیات کس کی تصدیق کر رہی ہیں؟ یہ کلام تو احمد عیسیٰ کر رہا ہے.
اب غور کیجئے گا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اور وجہ کیا تھی؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اور وجہ یہ تھی کہ مسیح کا آنا کیا کچھ چھوٹا ایونٹ ہے؟ چھوٹا ایونٹ تھا؟ جب اس قرآن میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے لے کر بڑے سے بڑے واقعے کا ذکر ہے تو اتنے بڑے اتنے اہم واقعے ایونٹ کا ذکر نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی الخنزیر اگر سچا تھا تو قرآن کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، قرآن میں اس ایونٹ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیا ایسا کچھ ملتا ہے؟ قرآن تصدیق کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن تو آج تک اس کے اوپر خاموش تھا۔ آج قرآن بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ کذاب تھا۔ قرآن نے اس کو کذابوں کی فہرست میں شامل کیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسنوں سے آج کا ذکر ہے تو ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن میں نوح کا ذکر ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مشرک ہیں، جو ظن کی اتباع کرتے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں نوح کا ذکر ہے، لیکن ایک وہ ہیں جو المومن، جو رب کے بندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب کا کہنا کیا ہے؟ رب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نوح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نوح کو تو ہم نے گزرا ہوا کر دیا، یہ نوح کی نسل سے تم میں آنے والے رسول کا ذکر ہے، عیسیٰ، احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، اس مسیح کا ذکر، اس رسول کا ذکر جس کے آنے کا، جس کا بھیجے جانے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو نوح کو کیا کہا گیا؟ نوح کو اس وقت کے دین کے ٹھیکیداروں نے کہا، مولاٹوں نے کہا کہ اے نوح انا لنراک فی ضلال مبین، انہوں نے کہا اے نوح اس میں کچھ نہیں، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں، کیا تو تو ضلال مبین میں ہے، تجھے تو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ کیا مرزا غلام قادیانی کو یہ کہا گیا؟ نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں تو آج بھی اس کے دشمن یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزوں کا اسے علم تھا جی۔ کیوں؟ وہ نمازوں، حج، روزے ان سب کا منکر نہیں تھا، مانتا تھا، خود بھی یہی کرتا تھا، اور ان کی مجبوری تھی اب پھر ماننا اسے، یہ چیزیں اس کی ماننا۔ بس نے اوراق جو ہیں وہ سیاہ کیے، کالے کیے، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اے مرزا غلام قادیانی ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ضلال مبین میں، یعنی تجھے تو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ پھر مزید آگے بڑھے، قرآن میں جتنے رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کو اس تہمت کا، ملامت کا سامنا کرنا پڑا کہ تو کیا ہے؟ ان انت الا من الکاذبین، تو نہیں، اگر تو ہے تو کیا ہے؟ تو جو سچے جو آتے ہیں، سچے کے آنے سے پہلے جو کذاب آتے ہیں، تو ان میں سے ایک کذاب ہے۔ کیا مرزا غلام قادیانی کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے لٹریچر میں، روحانی خزائن میں یہ لکھتا ہے کہ اے لوگوں، میرے سچے ہونے کی پہچان کیا ہے؟ میرے سچے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ صرف میں نے کیا ہے، اس وجہ سے میں سچا ہوں۔ تو جو سب سے پہلا دعوے دار ہے اس کو کیسے کہا جائے گا کہ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں تو ان میں سے کذاب ہے؟ کیسے کہا جائے گا جو ہے سب سے پہلا؟ قرآن اسے کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جان لو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں، ان کذابوں کے آنے کی وجہ سے ہی سچے کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تو جو کذاب آتے ہیں ان میں سے کذاب ہے۔ تو جس کے پہلے کوئی آیا ہی نہیں وہ سچا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پہلے کذاب آتا ہے۔ ہاں، قرآن میں مرزا غلام قادیانی کا ذکر ہے، کس صورت میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو کذاب آتے ہیں ان میں سے کذاب تھا، بڑا کذاب، رب کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن، جس کی وجہ سے سچے کو اس تہمت کا، ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ سچے کو کہا جا رہا ہے کہ جو کذاب آتے ہیں سچے سے پہلے تو بھی ان میں سے کذاب ہے۔
پھر اب تھوڑا آگے بڑھیں اور پہلو سے بھی آپ کے اوپر حقائق کھول کر واضح کرتے ہیں، ذرا آگے بڑھیں۔ سورہ زخرف یہ سورت کا نمبر ہے 43 یعنی 43، آیت کا نمبر ہے 56 یعنی 56۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ اس آیت کے پیچھے قرآن میں، اس آیت کے پیچھے بھی باقی آیات میں اور پیچھے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے گزشتہ رسولوں کا اور گزشتہ اقوام کا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَهُمْ، پس کر دیا ہم نے، ہم ان کو، جن کا اس قرآن میں تمہیں ذکر نظر آ رہا ہے، ان کو ہم نے کر دیا، کیا کر دیا؟ سلفا، سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا الآخرین، مخصوص بعد والوں کے لیے۔ یعنی اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں بلکہ ان کی مثلوں سے تمہارے جو آخرین ہیں، الآخرین مخصوص آخرین، اس قرآن کے نزول کے بعد جب ضلال مبین آ جائیں گی تو اس وقت جو لوگ ہوں گے، اس وقت جو رسول آئے گا، ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس قرآن میں قوم نوح کی مثل سے قوم محمد کے آخرین کا ذکر ہے۔ اس قرآن میں نوح کی مثل سے قوم محمد کے آخرین میں جو مسیح نے آنا ہے، جو عیسیٰ نے آنا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح باقی رسولوں اور باقی قوموں کی مثلوں سے قوم محمد کے جو آخرین ہیں، اینڈ والے ہیں، ان کا، ان میں آنے والے رسول کا ذکر ہے مثلوں سے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ راز کون کھول رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، کہ اس قرآن میں یہ جن کا ذکر ہے یہ گزر چکے ہیں، نہ صرف گزر چکے ہیں بلکہ ان کی مثلوں سے بعد ان کا تمہارا ذکر ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ قرآن میں رب کہہ رہا ہے ہم نے کیا، لیکن جب حقیقت دیکھی جائے، گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ واحد احمد عیسیٰ ہے۔ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، موجودہ لوگوں کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، یا قرآن سے بعد ان کا ذکر ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر کہا ہے کہ اے لوگو، اے قرآن کو ماننے کے دعوے دارو، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ جو گزر چکے جن کا تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے ذکر، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا تمہارے لیے، بعد والوں کے لیے، ان کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ ہاں، اگر ظاہر دیکھو گے تو اساطیر الاولین نظر آئیں گے۔ یہ کام کس نے کیا؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ احمد عیسیٰ نے کیا ہے۔ اب اگر احمد عیسیٰ کذاب ہے، الگ ہے، تو پھر قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن میں کیوں؟ رب کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن رب کہہ رہا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا؟ احمد عیسیٰ نے کیا۔ تو کیا رب العالمین اور احمد عیسیٰ دو ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو کام رب نے کرنا تھا، رب نے کہا میرے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ کام دنیا کا کوئی انسان کر سکتا ہے یا رب کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کام رب کے علاوہ کو کر سکتا ہے تو اس کا رب عاجز آ گیا، رب اپنے کام کی حفاظت نہ کر سکا، رب کے حق پر احمد عیسیٰ نے اگر ڈاکہ مار دیا۔ رب نے یہی تم کو گدھے کے بچوں بتایا تھا، جان لو کہ ہم جب دوبارہ آئیں گے تو ہماری پہچان کیا ہوگی۔ یہ کام صرف اور صرف ہم کریں گے کہ اس قرآن میں جن کا ذکر ہے ہم ان کو گزرا ہوا کریں گے، کہ کہیں گے یہ ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے، یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور آج قرآن کے نزول سے لے کر آج تک کی تاریخ میں واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر احمد عیسیٰ کیا ہے؟ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا، وہ وہی مسیح تھا، تو اسے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ یہ کام کر پایا؟ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے۔
وہ تو انہی تراجم و تفاسیر کے اوپر چل رہا تھا جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اس کو تو علم ہی نہیں تھا قرآن متشابہن ہے، اس کو تو کسی چیز کا علم نہیں تھا. وہ مسیح تھا، وہ کذاب تھا، وہ الخنزیر تھا، وہ گٹر کا سب سے غلیظ ترین کیڑا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں تو اور مرزے کو بھی مانتا ہوں، یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں طرف یاری، یا تو آپ مرزے کو یا قرآن کے ہو. مرزے کو پکڑو گے قرآن چھوڑ دے گا، قرآن کو پکڑے ہوئے تو مرزے کو چھوڑنا پڑے گا، قادیانیت نامی احمدیت نامی گٹر سے نکلنا پڑے گا. اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مرزائی، کوئی قادیانی خود کو احمدی کہلوانے والا، دنیا کا کوئی گٹر کا کیڑا مرزا غلام قادیانی کو سچا تو دور اس کی کسی ایک بات کا بھی دفاع نہیں کر سکتا. ہم دنیا قادیان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اے دین قادیان، اے دنیا قادیان، اے مرزائیوں قادیانیوں، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ اپنے خلیفے کی سربراہی میں اور احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آ جاؤ. تم احمد عیسیٰ کی کسی ایک بات کا بھی رد نہیں کر سکتے، تم احمد عیسیٰ کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے، تم مرزا غلام قادیانی کی کسی ایک بات کو بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ثابت کرنا دور کی بات، اس کا دفاع تک بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اب اگر تم لوگوں میں غیرت ہے، اگر غیرت ہے تو تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو ڈوب کر مر جاؤ، یا پھر حق کا جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کر لو. ہلاک تو تمہیں ہونا پڑے گا. اگر حق کا کفر و کذب کرتے ہو تو ہلاکت تو طے ہے، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں. کیوں؟ ابھی جب آگے بڑھیں گے تو سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا. اگلی قسط میں تمہارے اوپر ہم واضح کریں گے کہ جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ تمہارا ذکر ہے، قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو ہونا تھا وہ سب لکھا ہوا ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ مسیح نے آنا تھا اس کے بارے میں نہ لکھا ہوا ہو؟ جو مسیح رسول کے ساتھ دشمنی کریں گے، دشمنوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ نہ لکھا ہو. اگر تو مرزا کذاب سچا تھا، مرزا سچا تھا، تو پھر تو قرآن کو یہ بتانا چاہیے بھائی مسیح آئے گا، وہ ایسا کچھ کرے گا، اس کے بعد چلا جائے گا، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور خرابیاں آئیں گی. یہ سارا قرآن میں ہونا چاہیے. یا تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا قرآن جھوٹا ہے، یا تو یہ کہو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا قرآن میں ہمارا ذکر نہیں ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر مرزے کو قرآن سے سچا ثابت کرنا پڑے گا. بڑے تم بھی شور مچا رہے تھے نا، اے غیر احمدیو آؤ، ہم اور تم میں قرآن مشترک ہے، قرآن سے بات کرتے ہیں، آؤ آؤ آؤ. آجو، اب تو قرآن والا آ گیا. آج سے 14 صدیہ قبل وہ محمد کی صورت میں ہی تھا، صرف شکل بدلی ہے، صورت بدلی ہے، وہی ہوں جس نے آج سے 14 صدیہ قبل قرآن لکھا تھا، ان ہاتھوں سے لکھا تھا. اب قرآن والا آ گیا ہے، رب خود آ گیا ہے. اب آؤ مقابلے پر، اب اس قرآن سے مرزے کو سچا ثابت کرو. آ جاؤ ذرا، اب ہم دیکھتے ہیں تم کیسے کرتے ہو. پہلے تم جو مینڈے کی طرح چھلانگے مار رہے تھے، کیوں مار رہے تھے؟ کیونکہ تمہیں پتا تھا تمہارے مقابلے پر بھی ویسے ہی ہے نا، تمہارے جیسے کذاب، مشرک، فرقہ پرست. تمہیں پتا تھا ان کی یہ کمزوریاں ہیں، ہم ان کی کمزوریوں پر وار کریں گے تو وہ آگے سے بھاگ جائیں گے. تمہیں پتا تھا، اس لیے تم بڑے قرآن کے دعوے کرتے تھے، رٹے لگاتے تھے. آ جاؤ آپ ذرا میدان میں. اب تو قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کو اپنے لیے حجت مانا ہوا ہے، حجت تسلیم کیا ہوا ہے. دنیا کا کوئی قادیانی، مرزائی، گٹر کا کیڑا قرآن سے مرزے کو سچا ثابت کر دے
جو انعام کہے گا منہ مانگا انعام دیا جائے گا. آج ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر. اور تھوڑی سی غیرت کھاؤ، تھوڑی سی غیرت، کہ وہ جو اوپر کارٹون بٹھایا ہوا نا، اور اس کا سار سیل لگا کے، وہ جو اس کی سیل لگائی ہوئی ہے، اس کو ذرا سامنے لے کر آؤ. اس پپٹ کو، گدھے کے بچے کو سامنے لے کر آؤ. وہ جو تمہارا سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لاؤ ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر. تو کہو کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو غیرت کھا لے. لیکن بغیرتوں میں غیرت کہاں؟ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا. کیا قرآن کہتا ہے جس کو تم ماننے کے دعوے دار ہو؟ وہ کہتا ہے دوسروں کا مال کھانے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے. لوگوں کو دھوکے سے، دجل سے، فراڈ سے لوٹنے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے. مرزا غلام قادیانی کے نام پر مولوی نور الدین کی نسل غیرت مند ہو، کیسے ممکن ہے؟ کاغذوں میں نام ہو مرزا غلام قادیانی کا، اور بایولوجیکل حقیقت میں ڈی این اے ہو مولوی نور الدین کا، اور پھر غیرت بھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. بہت کچھ تمہارے اوپر انکشاف کریں گے. جیسے پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی، لکھ کر. اس نے کہا تھا میں مانتا ہوں میں کذاب ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی. اور ہم نے تمہیں کہا تھا ہم ثبوت پیش کریں گے، آگے چل کے ثبوت آئیں گے، اور دنیا کا کوئی قادیانی غلط ثابت نہیں کر پائے گا. ایسے ثبوت ہم سامنے لے کر آئیں گے. ایسے ہی اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں ایک اور خوشخبری دیتے ہیں. اب خوشخبریاں سمیٹتے جاؤ، اور اینڈ پر جو ہے تمہیں ثبوت دیے جائیں گے خوشخبریوں کے. اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں کہ یہ جو خود کو مرزا غلام قادیانی کی نسل کہلوا رہے ہیں نا، یہ کاغذوں میں تو مرزا غلام قادیانی کی نسل ہیں، لیکن ڈی این اے کس کا ہے؟ یہ ڈی این اے ہے مولوی نور الدین کا. مولوی نور الدین کا، جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا اس کلٹ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہم ثبوت دیں گے. اور دنیا قادیان کو چیلنج ہے، رد کر کے دکھائے. اگر کسی کو شک ہے تو آج انسان اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ ڈی این اے سے پروو کر سکے، ڈی این اے سے پتا چلا سکے کہ کون کس کی نسل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن خوشخبری تمہیں دے دی، خوشخبری تمہیں دے دی کہ مرزے کے نام پر نسل ہو نور الدین کی اور غیرت ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے مولوی نور الدین کی جو ذریت ہے وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے. وہ جو تمہارے اوپر کارٹون ہے، پپٹ، وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں. جس دن اس نے احمد عیسیٰ کا سامنا کیا، سمجھو سورج رک جائے گا، سورج نہیں طلوع ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. اب تمہیں نشان عبرت بنائے جانے کا وقت آ چکا. اے دین قادیان، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر، اس گٹر کے کیڑوں، کان کھول کر سن لو. اب کوئی کذاب نہیں ہے یہ. آج تک تم پھدکتے رہے، اچھلتے رہے. کیوں اچھلتے رہے؟ کیوں پھدکتے رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے مقابلے پر تمہارے ہی جیسے مشرک تھے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا. اب آج جب ہمارے آنے کا وقت آ گیا ہے تو تم ہمارا نام مزید استعمال نہیں کر سکتے. تم ہمارے نام پر
دنیا کو الو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں تمہاری اوقات دکھائی جائے گی، اب تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، اب تمہیں جوابات دینے پڑیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے جوابات تم نہیں دیتے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، ذرا قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ الاولین کی مصنوع سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ نوح جو آیا تھا، ہود آیا تھا، صالح آیا تھا، شعیب آیا تھا، ابراہیم آیا تھا، لوط آیا تھا، موسیٰ آیا تھا، تو ذرا بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا؟ مقابلے پر کون تھے؟ کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ اگر وہ کامیاب ہو گئے تھے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کو لاوارث چھوڑ دیا تھا تو آج بھی لاوارث چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیا قرآن تمہیں بتاتا ہے ہم نے لاوارث چھوڑ دیا تھا؟ ذرا اٹھاؤ قرآن، پرولو اسے، تلاش کرو اس میں کہ جب ہم نے نوح کو بھیجا تھا تو نوح نے جن کے اوپر حق واضح کیا تھا، جن کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے جب نوح کا کفر و کذب کیا تھا تو کیا ہم نے نوح کو لاوارث چھوڑ دیا تھا؟ اور اپنے رسول کی تحقیر کرنے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو، توہین کرنے والوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا تھا؟ اگر تو اس وقت چھوڑ دیا تھا آج بھی چھوڑ دیں گے۔ جب ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں فرق نہ کرو، اللہ الگ نہیں ہے، رسول الگ نہیں ہے، رسول کو گالی اللہ کو گالی، رسول کی توہین اللہ کی توہین، رب العالمین کی توہین، رسول کے ساتھ دشمنی، رب العالمین کے ساتھ دشمنی، تو کیا تم نے رب کو بے غیرت سمجھا ہوا ہے؟ رب بے غیرت نہیں ہے، رب سے بڑھ کر غیرت مند کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا جان لو اگر اس وقت ہم نے اپنے دشمنوں کو، جن کو ہم نے کھول کھول کر متنبہ کیا تھا، عین اسی طرح جیسے آج متنبہ کر رہے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو تمہیں بھی آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس وقت بھی نشان عبرت بنایا تھا، نہ صرف نوح کے وقت بلکہ ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، ابراہیم اور موسیٰ کے وقت، تو آج بھی ہمارا قانون بدلنے نہیں والا، ہماری سنت تبدیل نہیں ہونے والی۔ کان کھول کر سن لو، ہم وہی ہیں جو نوح کی صورت میں آئے، ہم وہی ہیں جو ہود کی صورت میں آئے، جو صالح کی صورت میں آئے، جو شعیب کی صورت میں آئے، جو لوط کی صورت میں آئے، جو ابراہیم کی صورت میں آئے، جو موسیٰ کی صورت میں آئے۔ ہم وہی ہیں، ہم بدل نہیں گئے۔ نہ صرف ہم وہی ہیں بلکہ ہماری سنت بھی وہی ہے، ہمارا قانون بھی وہی ہے۔ تم ہماری سنت میں، ہمارے قانون میں، ہمارے طریقے میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، رائی برابر بھی اونچ نیچ ہیر پھیر نہیں پاؤ گے۔ یہ آج ہم تمہیں دکھائیں گے، تمہیں تمہاری انہی آنکھوں سے دکھائیں گے جو تمہارے کھوپڑ میں ہم نے سجائی ہوئی ہیں۔ تمہیں سننے اور دیکھنے کا شوق ہے نا، سمجھنے کا شوق نہیں ہے نا، تو ابھی ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ دکھانے کا ہے۔ ابھی سنا رہے ہیں، اس کے بعد دکھائیں گے۔ لہذا تیاری پکڑ لو، تمہارا نشان عبرت بنائے جانے کا وقت آ چکا۔ تم نے جو فساد کرنا تھا وہ کر چکے، تم نے جو ہمارے ساتھ دشمنی کرنی تھی وہ کر چکے۔ ہم تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے، نشان عبرت بنائیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔
हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के यूट्यूब चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।